تیری حمد ہے تیری ثنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، دھڑکن دھڑکن ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو توحید کا نغمہ ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ جو توحید کا نغمہ ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے، ہر دم گونجتا رہتا ہے۔ کوئی شریک نہیں تیرا، کوئی شریک نہیں تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب۔ ذات ہے تیری ہی بے، تجھ پر ایمان ہے بالغیب، تجھ پر ایمان ہے بالغیب۔ سب سے افضل ہے کلمہ، سب سے افضل ہے کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جزاک اللہ۔ صوبیہ انصاری ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ صبح خیر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھی آپ نے ہم پڑھی، ابھی آپ سے اور بھی پروگرام میں نعت بھی سنیں گے، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں حاجی دین محمد اخنزادہ صاحب، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ صبح خیر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور ابھی آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، بہت کچھ پوچھنا ہے، لیکن ہم ذرا اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ گھر میں جو ہیں مالی بدنظمی پھیلی ہوئی ہے یا ذہنی پریشانیاں ہو رہی ہیں، پھر یہ اکثر جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا ہو، جبکہ ہم تو آپس میں اتنے اچھے رہتے تھے، یہ مسئلے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہیں کوئی تعویذات تو نہیں کسی نے کر دی، یا پھر یہ کہ کسی نے جادو ٹونا تو نہیں کر دیا، یا یہ خود ہمارے ہی اپنے مسئلے مسائل ہیں جن کو ہم حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایسے میں حاجی اخنزادہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ کیا حقیقت ہے آپ کے تجربے کے مطابق جو گھر میں اس قسم کی حالات ہوں اور چیزیں یا پھر عادتیں جو ہیں ہمیں منفی اثرات نظر آئیں تو اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی، پھر سے آپ کو ایک بات پھر سے یہ بتائیے کہ حاجی صاحب جب بھی ہم اس طرح کے حالات دیکھتے نا تو ہم اس کے اوپر یہ نہیں سوچتے کہ ہماری شاید اس میں کچھ غلطیاں ہیں، کوئی مسئلے مسائل ہیں، ہم فوراً کوشش کرتے ہیں جاننے کی کہ بھئی ایسا تو نہیں کہ کسی نے کچھ غلط کر دیا ہو ہمارے ساتھ، چاہے ہم خود ہی کچھ غلط اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، مشکل نہیں کائنات، مشکل نہیں اخوانزادہ دین محمد، سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی انسان اتنا
نادان ہے کہ وہ اپنی خطائیں کبھی نہیں سوچتا، اس کو دوسروں کی خطائیں نظر آتی ہیں. اسی لیے میں نے کہا آپ سے. اپنی برائیاں کبھی نہیں سوچتے، ان کو برائیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں. وہ کام جو ہم خود برے کر رہے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن دوسرے کے برے کام ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی لیے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں. گھر میں تناؤ، جھگڑا، فساد، بے سکونی، درد، کرب سب رہتا ہے. آخر جا کے اگر کوئی باہر سے لڑکی آتی ہے، اگر وہ اچھی ہے تو گھر آباد رہتا ہے، اگر وہ بری ہے تو اس گھر کو برباد کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی لڑکی آتی ہے گھر کو آباد کر دیتی، کوئی آتی ہے برباد کر دیتی ہے. کبھی سنو گا آپ نے؟ جی. لیکن اس میں گھر والوں کا بھی اس میں اتنا ہی دخل ہے جتنا اس کا ہوگا. ممکن ہے کم زیادہ ہو سکتا ہے. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آپ ہم جتنے بھی لوگ ہیں تو اصلاح ممکن نہیں ہے. ہم دوسرے کے عیب تلاش کرنے سے پہلے اپنے عیب تلاش کر کے اس کی اصلاح کر لیں، یہ غنیمت ہوتی ہے. جی. گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، وجہ کچھ ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی ہے. بغیر وجہ کے اپنے کمرے میں چیخنا شروع کر دیتا ہے. میرے پاس جو لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا ہے ابھی بھی یہ چل رہا ہو، جب تک زندگی چلتا رہے گا. اب صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے، ایک جب شروع ہوتا ہے نا، پورے گھر والے سب شروع ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ تو وہ بولنا بند نہیں کرتے. اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں، فتنہ فساد بھی ہوتا ہے. آنے والے وہ بھی اچھا برا کر سکتے ہیں، وہ نہیں بھی کر سکتے، لیکن گھر والوں کی اپنی غلطی ہو. گھر میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. بہترین علاج بتاتا ہوں. آپ کو ذہنی سکون چاہیے، بالکل. کسی کے پاس نہ جاؤ، اللہ کے پاس جاؤ. میں سب کو اللہ کے پاس بھیجتا ہوں. سورہ رحمان کی آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کو کثرت سے پڑھو، پڑھ کے دعا مانگو، دعا مانگتے رہو، پانی پھوکے پیتے رہو، پورا خاندان پیتا رہے. سورہ قریش گنتی نہ کرو. سارا خاندان بیٹھے 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا پڑھ سکتے ہو. اول آخر درود پڑھ کے تو آپ پڑھ کے دعا بھی مانگو، پانی پھوکے پیتے رہو. لیکن مانور ایک کام بہت ضروری ہے کہ اس پانی کو نا آنے والے کو لازمی پلاؤ. آنے والا نہیں پتہ کہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے. اگر دوست ہے اسے شفا مل جائے گی، اگر دشمن ہے کوئی لے کے آیا واپس اس کے ساتھ چلا جائے گا منافع کے ساتھ. حیران کون ہوگی، شاید آپ نے سنا بھی نہیں سنا، لیکن کچھ لوگ ایسے جو گھروں میں جاتے ہیں بڑے پیار محبت سے جاتے ہیں تو ان کے پاس سوئی ہوتی ہے، جہاں بیٹھتے ہیں صوفے میں پیچھے سوئیاں لگا کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جاتے ہیں گھر میں آگ بڑک اٹھتی ہے. اس کے بعد جو ہے گھر میں ہنگامہ. پھر آتے ہیں کاٹ ہوتی ہے، میرے پاس آئے کاٹ کرو، آتے ہیں پانی دم کر کے لے جاتے ہیں، چھٹے مارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کہا تلاش کرو جو آیا گیا مہمان کہاں بیٹھا اس کو تلاش کرو. جب تلاش کرتے ہیں معلوم ہے سوئیاں نکلتی ہیں. اب ان لوگوں کو معلوم ہو کہ خالہ جان آئی تھی. مثال دے رہا ہوں، کسی ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں اس کو. یہ نہ سمجھے خالہ نے کیا، یہ سوال نہیں ہے. ایگزامپل دے رہے ہیں. جی. اب انہوں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ خالہ اس کی بیٹی ہے، یہ بیٹا ہے، جس صبح بیٹھے یا اٹھ کے چلے جائیں اور بعد میں تلاش کریں سوئیاں نکلیں تو وہ سوئیاں جو ہے نا اس کو کیا نام ہے جوتے مار کے آگ لگا کے باہر پھینکتے ہیں. آگ پہلے بھی آپ نے پوچھا تھا کیسے لگتی لوہے کو. مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال کے آگ لگا دو، کھانی ختم ہو جاتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ کام کرنے والوں کا اتنا برا حشر ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو ان کو پناہ نہیں ملتی، روتے پھرتے ہیں. پھر وہ خالہ یا خالہ کی بیٹی یا بیٹا جو اس گھر میں آنا بند ہو جاتا ہے. جب اس کے اپنے حالات برے ہو جاتے ہیں نا پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط کیا. حاجی صاحب لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، آپ کا وہم بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ یہ سوچ کے کہ فلاں آیا تھا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کا خود کا ہی کچھ گما ہوا اس میں سے ملتا ہے تو اس پہ آپ شک یا وہم کرنے لگ جائیں، تو ایسے میں کیا کریں؟ ایک منٹ، وہم ہمیشہ رہتا ہے. وہم ہمیشہ رہتا ہے. جب کلام الہی پڑھیں گے اس میں ہر چیز کا علاج ہے. آپ کے وہم کا بھی، آپ کی بیماری کا بھی ہے، آپ کے جادو ٹونے کا بھی ہے، آپ کے حالات کو. پھر آپ کو میں نے سکون دیا بولا کہ بہترین علاج ہے کہ سورہ رحمان کی اس آیت کو مسلسل پڑھو اور سورہ مزمل اونچی آواز میں لگا کے سنتے رہو. آپ کو مزہ آئے گا. گھر میں آگ بڑک رہی ہے نا، وہ ایسی ٹھنڈی ہوگی جیسے اس پہ کسی نے آگے پانی ڈال دیا، گھر پر سکون ہو گیا. یہ زندگی کا مزہ ہے. پھر دوسرا سوال آپ کو میں بتا دوں کہ گھر میں کوئی بھی لڑکی ہوتی ہے بہت نیک ہوتی ہے، اس پہ سسرالی ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں. وہ شریف بچی بولتی نہیں ہے لیکن اس سہتے یا تو مر جاتی ہے یا تو گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے وہ طلاق لے لیتے ہیں. یا کبھی ایسی لڑکی بھی آتی ہے، گھر والے سسرالی بہت نیک ہوتے ہیں، وہ لڑکی ایسی ہوتی ہے اسے پورے سسرال کو نچا کے رکھا ہوتا ہے. ایسا نچا کے رکھا ہوتا ہے کہ علامان الفیظ. اس کے لیے بھی یہی سوال ہے. اس سے اصلاح اس کی نہیں ہوگی جب تک آپ کریں گے نہیں. اس سے بیٹھیں، سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، دیکھو یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. آپ قرآن پر پڑھنا شروع کرو. ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو. ہم اونچی آوازیں پڑھیں، آپ بھی اونچی آوازیں پڑھو. پڑھتے رہیں گے آپ کو جواب ملے گا. میں ایک سوال بتانا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو. آپ کو اجازت ہے، آپ کا ہی ٹائم ہے سارا. جی اچھا چلو، آپ ہی ہمیں بتا رہے ہیں. کیا کر سکتے جی. ایک سوال میرے پاس آیا کہ ایک
شادی ہوئی تو وہ لڑکی جو ہے نا وہ قرآن پاک وہ لے کے بیٹھے تو وہ پڑھ کے اٹھے تو اس کی آنکھیں لال سرخ ہوتی تھیں. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ صورتحال ہے، جب پڑھ کے اٹھتی ہے تو ہمارے گھر میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اذیت شروع ہوتی ہے. میں نے کہا جی آپ ایک کام کریں، ساتھ بیٹھیں قرآن پاک پڑھ. اس کو بولا بیٹا آپ کی اونچی آواز میں پڑھو، آپ کی آواز اچھی ہم سننا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے اونچی آواز میں پڑھے گی، کیسے سنائے گی؟ تو وہ قرآن تو نہیں پڑھ رہی تھی، جی قرآن کی آڑ میں تو وہ غلط وظائف پڑھ رہی تھی. آپ اس سے بولا میں تو نہیں پڑھوں گی. اب اس کے بعد یہ گھر والے نے ضد کی، شوہر نے کہا تو جب اس نے جو پڑھا تو معلوم ہے کہ کچھ اور ہی پڑھ رہی تھی. اس کو سمجھا اس کے ماں باپ کو بلا کے سمجھایا، لیکن ماں باپ نے بولا نہیں یہ تو یہی پڑھے گی. انہوں نے دیر ہی نہیں کی، چٹ منگنی پٹ میں فارغ کر دیا. دیکھو اصلاح ضروری ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، ہر کسی کی ضرورت ہے. میں پہلے کہتا ہوں کہ اللہ تو پہلے میری اصلاح کر دے، باقی دوسروں کی اصلاح کر. جی ذہنی سکون دنیا کی بڑی دولت ہے. آپ کے پاس مال دولت، سونا، ہیرے جواہرات، آپ کا سکون نہیں ہے، اذیت ہو جاتی ہے. بالکل، پیس آف مائنڈ ہونا ضروری ہے. اس کا وظیفہ لیکن آپ کو ہی بتا رہے دماغ ہیں. کا سکون، گھر کا سکون جنت ہے. جی جب آپ قرآن پاک کی طرف آتے ہیں تو آپ کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. جو آپ کو کروڑوں اربوں روپے سکون نہیں دے سکتے، ہیرے جواہرات سکون نہیں دے سکتے، وہ سکون آپ کو قرآن دے رہا ہوتا ہے. بے شک. لیکن تکلیف یہ بات ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی قرآن کو چھوڑ کے غلط راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، دائیں بائیں جاتے ہیں، اس کے پاس اس کے پاس. صحیح. تو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک خاتون کا نام نہیں لے سکتا کہ وہ کافی مشہور ہیں، لیکن شاید آپ نہ جانتے ہوں یا جانتے بھی ہوں. اس نے مجھے فون کیا امریکہ سے کہ بھئی ایسا مسئلہ دعا کریں. میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی دعا نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ یہ ناجائز ہے. اس نے ایک جادوگر سے رابطہ کیا. جادوگر نے اسے ڈالر مانگے اچھے خاصے اور بولا فوراً پے کرو، میں پورے خاندان کو جلا کے رکھ دوں گا، تمہارے گھر میں شادی نہیں ہوگی. وہ اب روتے روتے فون کیا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھ سے برائی ہوگی، لیکن میرا گھر ابھی بیٹے کی شادی ہے تو میرا گھر اجڑ رہا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے گا. جادوگر نے ترلے کر لی، شادی بھی ہوگی، اپنے گھر میں آباد بھی ہوگی، چلے بھی گئے، لیکن جادوگر ابھی تک لگا ہوا ہے. لیکن میں کہتا ہوں قرآن سے اوپر کوئی چیز بالکل نہیں ہے. وہی بات کہ برا کام کا پھر برا ہی انجام برا ہوتا ہے. ابھی میں آپ سے اور بھی جانوں گی باتیں، لیکن سب سے پہلے ابھی بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو آپ سے پوچھوں گی اگر خدا نہ خواستہ کسی کو علم ہو جاتا ہے کہ اس پہ جادو ٹونا ہو گیا ہے، کوئی تعویذ ہو گیا ہے، تو اس کا طریقہ علاج کیا ہے یہ جانتے ہیں. لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو رہیے گا ہمارے ساتھ. بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخونزادہ دین محمد صاحب. ان سے میں بریک سے پہلے ایک سوال کہتا ہوں، ابھی جواب لیتی ہوں، لیکن کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی، صبح خیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلثوم صاحبہ کراچی سے. جی کیا پوچھیں گی؟ جی میں پوچھوں گی کہ نا میرے بیٹی بڑی ہے نا، سب سے بڑی کا ہے نا گھر میں ہے نا 2 سال چلا، ڈیورس ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر دوسرے بیٹے کا ڈیورس ہو گیا. پھر تیسری بیٹی کے شادی ہوئی تو ادھر انڈے اور خون کے چھینٹے آ رہے تھے. اوکے ٹھیک ہے، میں پوچھتی ہوں تو آپ کے بارے میں. بہت شکریہ کال. ان کے فیملی میں بچوں کی جن کی بھی شادیاں ہوئیں تو اس میں مسئلے مسائل یہ ہوئے کہ اینڈ ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے. اور ابھی جو تیسری انہوں نے اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی کی تو انڈے اور خون کے چھلکے وغیرہ اس طرح لائک چیٹے، انڈوں کے چھلکے اینڈ چیٹے جو ہے خون کے یہ نظر آتے تھے. اچھا مکس ہو گیا. بسم اللہ الحمدللہ. آپ کو مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے. اخونزادہ دین محمد کا سلام قبول کرے. میں آپ کو بتا دوں ہر کام کا حل موجود ہے. پہلے میرا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرل ہربس، اس پہ آپ کو زندگی کے ہر معاملات کی ویڈیو مل جاتی ہے، اس کا حل موجود مل جاتا ہے. میرا فون نمبر ہے، اس سے رابطہ کر رہے ہیں. جس کے جو مسئلے مسائل ہیں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. 0300929510 یہ میرا موبائل نمبر ہے. بات چھوٹی کریں، ساری کہانی نہیں، تاکہ میں آپ کا سوال کا جواب دے سکوں. سب سے پہلا کام ہے جن گھروں میں یہ چیز ہے تو ان کو پہلا کام کرنا چاہیے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. پڑھ کے دعا مانگیں. کہ دعا یہ مانگنی اللہ ہماری غیب سے مدد کر، ہماری مشکلیں ختم ہو، ہمارے اوپر برے اثرات ختم ہو، جن جادو ہیں یا کچھ بھی ایسی برائی ہے برائی ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد سورہ قریش ایک تسبیح پڑھ لیں، پڑھ کے دعا مانگیں اور سب پڑھ کے دعا بھی مانگنی، پانی پھوکے پیتے بھی رہنا ہے. پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ میرے پاس آ جائیں، لیکن 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائیں، آ کے دم کرا کے لے کے جائیں. کیونکہ کسی کو خرچہ نہیں ہے، دوائی کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہوتا. تو کوئی دوائی لیتا ہے اس کے پیسے، اس کے علاوہ پیسے نہیں ہوتا ہے، سب فی سبیل اللہ ہوتا ہے. دوائی فی سبیل اللہ نہیں، وہ پیسوں کی ہوتی ہے. جی آتے ہیں آ کے بولتے ہیں دوائی بھی فی سبیل اللہ، تو وہ نہیں ہوتا کہ دوائی پیسوں کی بنتی ہے. تیسری بات ہے کہ جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ 7 دن تک 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جائیں، بات چیت نہ کریں، دعا مانگیں.
اللہ ہماری غیب سے مدد کر ہمارے اوپر کیا معاملات ہیں تو ہمیں اس کی آگاہی دے، اس کا حل بھی بتا دے. اللہ نے جو خواب کے ذریعے بتانا ہے آ کے مجھ سے شیئر کر لو، میں تعبیر دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں، فہمیدہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی فہمیدہ، کیا پوچھیں گی؟ ہیلو جی مجھے بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا. ہیلو، پوچھیے. وہ زیادہ تر نا سست سے ہو گئی ہے اور بیمار رہنے لگی ہے. 3 بچے ہیں اس کے ٹھیک ہے، 3 بچے ہیں اور وہ بالکل سست. توجہ وغیرہ جیسے نہیں ہوتا. مطلب ٹھیک ہے فہمیدہ صاحبہ، آپ کو بتاتے ہیں. جی جی آسان کام ہے. فجر کی نماز پڑھو، نماز 5 وقت کی پڑھو. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف 41 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کوئی بھی کلام پڑھو، اول آخر درود شریف پڑھ کے تو دعا مانگو، پانی پھو کے پیتے رہو. ان کی والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں کوئی اپنی بھی پڑھ بیٹی کے سکتا ہے، لیے؟ لیکن 2 کام حرام ہے وہ کوئی نہیں کرے گا. نہ بدعا دو گے نہ برا بولو گے. باقی زندگی جتنے بھی معاملات ہیں دعا مانگتے تو یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ٹھیک ہے. ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اپنی غلطیاں تلاش کرے کہ اگر حالات خراب ہیں تو اس میں ہم کہاں تک برے ہیں، ہماری کہاں تک برائی ہے، یہ تلاش بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں گھر کی جو مخصوص خاص طور سے حصے ہیں جیسے کہ باتھ روم ہو گیا، ویران کمرے ہو گئے یا خالی جگہیں جو ہوتی ہیں وہاں پہ جنات کا قیام ہو سکتا ہے. آپ رہنمائی کریں اگر اس طرح کچھ ہے تو اس کے لیے کیا عمل وہ کریں؟ دیکھیں یہ آپ کی بات صحیح ہو سکتا ہے، نہیں ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. ان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. کبھی مکڑی کی شکل بھی آپ کو پورے جالے بنے ملیں گے، صاف کرو گے صبح اٹھ کے جا کے صاف کرو، رات کو دیکھو پھر بھرے ہوتے ہیں. کچن میں بھی، باتھ روم میں بھی آپ کے پورے ویران گھر میں ہوتے ہیں. اس کے لیے آسان کام ہے، گھر میں سورہ مزمل اونچی الفاظ میں لگا دو، صاف ستھرا کر لو. اس کے ساتھ ساتھ ایک کام کرو، سورہ قریش کا عمل ضرور کرو. سورہ قریش، سورہ ناس دونوں 41 پڑھ کے دعا مانگو، پانی پھونک کے سارے گھر میں چھٹے مارو، باتھ روم کو چھوڑ کے، اندر نہیں مارو، باہر مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ٹائم کس کا فکس ہے، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. مغرب سے پہلے چھٹے مار لو کہ مغرب بعد چھٹے مارنا منع ہے. اسی وجوہات ہے کہ یہ مخلوق جو آ کے وہاں ٹھہری ہوتی ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. جی. جب آپ پانی مارتے ہیں تو بچے زخمی ہوتے ہیں. جب بچے زخمی ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ پہ ریئیکشن دکھاتے ہیں. تو اس سے مغرب سے پہلے مار دو گے تو پھر آنے کا راستہ ان کا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے وال بند کر دیا، ان کا گھر میں داخلہ بند ہو جاتا ہے. صحیح. حاجی صاحب یہ بتائیے کون سے ایسے علامات ہیں جنہیں دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہاں یہاں پہ جو اثرات ہیں تو ہمیں اس کے لیے کوئی روحانی طریقہ علاج کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب کبھی آپ جاتے ہیں آپ کو خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہاں ویرانی اتنی ہوتی ہے کہ آپ وہاں جا کے پریشان ہوتے ہیں، وہاں سے آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. وجہ یہ کہ وہ چیزیں آپ کو وہاں رکنے نہیں دیتی ہیں، وہ آپ کو وہاں سے بھگاتی ہیں. اس کے بعد آپ کا وہاں جانے کو دل نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسرا کہ کبھی وہاں کوئی چیز ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے. جب آپ جاتے ہیں کوئی جاتا ہے وہ شخص خود بیمار پڑ جاتا ہے، چاہے اس کے بچے بیمار پڑیں یا خود بیمار ہو. اس سے نجات کیسے حاصل نجات کریں؟ یہ کہ سورہ قریش پڑھیں، سورہ ناس پڑھ لیں، پڑھ کے دعا مانگیں، پانی پھو کے چھٹے مارتے رہیں. سورہ مزمل اونچی آواز میں لگا کے چھوڑیں. ان کا ٹھکانہ ممکن نہیں، لیکن پانی ٹھنڈے یک پانی سے چھٹے مارو گے کلام الہی پڑھنے کے بعد وہ کہانی سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ ہماری بچپن سے والدہ ہماری کہتی تھی کہ اپنے بال جو ہے وہ کنگھی کریں تو وہ بالکل نہ بکھرائیں، ناخن جو ہے وہ کاٹ کے جو ہے اس طرح نہیں پھینکیں. تو یہ ناخن، کپڑے، بال، یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ کتنے اس پہ حقیقت ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے جادو ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ آپ کی ماں نے جو کہا نا وہ 1,00,000% سچ کہا، اور یہ ہر گھر میں ہے. کہیں سے بھی بال، کوئی بھی عورت بال کاٹ کے تو اس کو کٹوا لے یا کنگھی کریں، کرنے کے بعد ناخن کاٹیں، اس کو زمین میں دفنا دیں، بہتر طریقہ یہ. اگر یہ جادوگروں کا ہاتھ لگتا ہے نا تو اس پہ تباہی پھیلاتے ہیں. ہر طرح کا عمل ہوتا ہے. آپ ہمارے پاس جو آپ لوگ آ کے علاج کرواتے ہیں تو اکثر جانماز پہ بھی الو کا خون لگا ہوتا ہے. حاجی صاحب سیلون میں بال جو ہے وہ کٹنگ کراتے ہیں تو وہاں تو آپ وہاں سے نہیں لے کے آتے؟ نہیں وہاں نہیں لے کے آ سکتے، وہاں تو سبھی کٹتے ہیں. لیکن جو کبھی گھر میں ایسا ہوتا ہے تو اپنے گھر میں بال جیسے آپ کنگھی کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ان کو جمع کر کے کسی جگہ دفنا دیا کرو. سر میں وہاں تو سب مکس ہوتا ہے، وہاں تو آپ کی کوئی دشمنی نہیں. لیکن اگر آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نہ دفنا نہ سکیں تو اگر کچھ پڑھ لیں تو کیا اس کے اثرات سے؟ آپ اگر نہ دفنا سکیں تو کسی سے اگر پھینک دو جہاں پر یہ آپ کو یقین ہو کہ یہ دفناتے ہوئے کچھ پڑھنا ہوتا ہے یا بس کچھ بھی نہیں پڑھنا، تو خالی زیر زمین کر دو. ٹھیک ہے. خواتین کے جو یہ کنگھی سے نکلنے والے بال ہیں اس کی کٹنگ والی ایک الگ بات ہے، وہ لیکن الگ ہے، کنگھی والے الگ ہے. کیونکہ اگر کسی کپڑوں پر بھی جادو ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ایک دوسرے کو کپڑے نہیں اس طرح دینے چاہیے، کوئی جادو کر سکتا ہے، دوپٹہ نہ دو، یہ والی باتیں بھی بہت زیادہ ہے نا. یہی تو اس بات میں 100% صداقت ہے. سب سے پہلا کام کرو اپنا پہنا ہوا کپڑا دھلے بغیر کسی کو مت دو. اچھا ٹھیک ہے.
آپ کے جسم سے جو کپڑا لگا ہوا ہے تو وہ لگنے کے بعد آپ استعمال کرنے کے بعد آپ نے دے دیا تو اگر تمہارا دشمن ہے تو اس کے لیے تو سونے میں سہاگا ہو گیا. اگر وہی کپڑا آپ نے دھو کے کسی ایسے لوگ کو دے ایسے لوگوں کو دیا جن کو آپ کی جان پہچان نہیں وہ پہن لیں. لیکن جان پہچان کے لوگوں میں دینے سے کچھ مشکلات ہوتی ہیں لیکن اس کا حل موجود ہے. آپ اپنے گھر میں سورہ قریش کا جب ورد کریں گے تو یہ چیزیں خود بہت ہی ختم ہو جاتی ہیں. جان پہچان کے لوگوں کو ظاہری بات ہے جان پہچان کے لوگوں کو ہی دیتے ہیں نا لوگ اپنے کپڑے لیکن اور آپ چیزیں. دھو تو دھا کیا کے صاف کر کے یا اس پہ کیا نام ہے سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھ لیں 41 صف پڑھ کے سب کپڑوں میں پھونک کے وہ دے دیں. جب کپڑے کسی کو دینے یا جوتے دیں تو کوشش کریں جوتوں کو چھوڑ دیں لیکن کپڑوں میں سورہ اخلاص ضرور پڑھیں. اور جوتا جو ایسے شخص کو دیں کہ جس کو آپ نہ جانتے ہو. نہ جانتے ہوں. نہ جانتے ہو. اوکے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ اس میں جو جوتے میں جو کچھ میں نے زندگی میں دیکھا جو لوگوں کا حشر ہوا وہ کھرب پتی اس فٹ پہ پاتھ جادو ہو جاتا ہے کیا؟ جادو ہوتا ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب یہ بتائیں اگر شک ہو گیا کسی کو, جیسے ابھی میں بریک سے پہلے پوچھ رہی تھی کہ بھئی اس پہ بندش ہو گئی ہے جادو ہو گئے تو کس سے رجوع کرے, کن لوگوں سے اسے بچنا چاہیے؟ آپ کو کسی پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ کے پاس اور قرآن کے پاس جانے کی ضرورت ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی چیزیں بتائی ہیں, اب بتا رہا ہوں کہ سورہ قریش, سورہ ناس, سورہ اخلاص سے آپ پڑھیں گے ایک ساتھ, ایک ایک تصویر پڑھ کے دعا مانگے, پانی پھونکے پیئیں گے, دعا مانگے اللہ ہمارے اوپر سے جو بھی تکلیفیں بیماریاں جن جادو ختم کر, جس سے ہم پہ آپ کو اختیار ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حکم ہے کہ ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان ہے, جس نے اگر ہمارے اوپر کیا تو اللہ یہ واپس اس اور پہ یہ بہت بھیج دے. آسان ہے یہ پڑھنا. تو اس پہ اللہ خود بھیج دے, آپ آزاد ہو جائیں گے, وہ قید ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہوئی, کالر بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیچ میں, تو ہم یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, رہیے گا آپ ہمارے ساتھ. جی بریک سے آگے واپس اور بات کریں گے کہ جہاں ہم بات کریں گے کہ جادو یا عملیات یا پھر جنات, وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے گھر کے حالات خراب ہوں یا کوئی مالی پریشانیاں تو اس میں حسد اور نظر کا بھی بہت بڑا جو ہے ہاتھ ہوتا ہے. تو کیا حسد, نظر بد اور دشمن کے برے ارادوں سے بچنے کے لیے قرآن و سنت میں کوئی احکامات ہیں؟ جو احکامات ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے حاجی دین محمد صاحب, اور خاص طور سے جو مؤثر اذکار اور دعائیں وہ ہمیں بتائیے گا حاجی صاحب. بسم اللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں, ایک کام کر لیں کافی غنیمت ہوگی. اچھا, ایک ہی ایک کام ہی ایک ہی کر لیں بہت ہے. جی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ کثرت سے پڑھ کے دعا کو پانی پھونکے پیو اور گھر میں چھٹے مارو, آنے والے مہمانوں کو ضرور پلا دو. جب یہ کثرت سے پڑھیں گے آپ کے پاس ایک طاقت پیدا ہوتی ہے اور اس میں وہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے جو آپ زندگی میں کبھی سوچتے نہیں ہیں. اور ایک وقت جب آپ کثرت سے پڑھتے ہیں ایک وہ وقت آ جاتا ہے کہ آپ کا مخالف, آپ کا دشمن آپ کے سامنے بیٹھتے ہوئے گھبراتا ہے. آپ جب کبھی بھی آپ کے خوفزدہ ہوں کسی دشمن سے یا کسی مخالف سے خوفزدہ, آپ جان کا تھرتھراتی ہو, کپاتی ہو, تو بہترین جواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں کثرت پڑھتے رہو, دعا مانگو, پانی پیتے رہو, آپ کے اندر طاقت پیدا ہوتی رہے گی. ایک وقت آئے گا آپ غالب آ جاتے ہیں. وہ یہ حسد اور نظر سے بچنے کے لیے آپ نے بتایا, ہر چیز کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا حاجی صاحب کہ نظر بد ہو جاتی ہے, تو اس کا کیا توڑ ہے؟ اس کا توڑ, بہترین توڑ ہے کہ یہ پڑھ کے دعا مانگو, پانی پیو اور چھینٹے مارو. باوضو ہو کے 3 لفظ پڑھو, بسم اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ پڑھ کے اس کو بھی یہ ہے تو چھینٹے مارو, اور چھینٹے مارنے کے بعد آپ دیکھیں کہ بندہ بالکل ٹھیک ہوگا. شدید بخار نہیں ٹوٹ رہا, شدید بخار نہیں ٹوٹ رہا ہے. یہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھنڈے یخ پانی میں پڑھ کے پھونکو 21 یا 33 دفعہ یا 41 دفعہ جی, پڑھ کے اس پہ پھونک دو, دعا مانگو, اللہ اس کو مکمل شفا عطا فرما, اس کی بیماری ختم ہو جائیں, جن جادو بد نظر ختم ہو جائے. یہ دعا مانگو, اس پانی پھونکو, آپ ٹھنڈے یک پانی کو پہلے پاؤں کے اوپر چھینٹے مارو, پھر پاؤں کے نیچے مارو, پھر چھینٹے مارتے مارتے منہ پہ آؤ, گردن کے دائیں بائیں سر مارو, پیچھے مارو, کمرے مارو, بخار ختم. اس سے لمحے بہت سے 1 منٹ لگے گا. ٹھیک ہے حاجی صاحب, یہ آپ نے بتایا کہ اگر کسی انسان کو نظر بد ہو جائے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کا کاروبار ہوتا ہے, آپ کا گھر ہوتا ہے, اس پہ لوگ حسد نظر رکھتے ہیں, تو اس حالات میں آپ کیا کریں؟ اس کے لیے بھی آپ نے اس میں آپ نے یہی کرو گے, یہ پڑھ کے پانی میں پھونکو گے, وہاں پر لمبے لمبے چھینٹے مارو. کاروبار میں تھوڑا سا پانی جیسے لمبے چھینٹے مارے, ادھر لمبے چھینٹے مارے, اس طریقے سے گھر میں چھینٹے مارو. شر فتنہ فساد سے جان چھوٹ جاتی ہے. شر فتنہ فساد سے جان چھوٹ جاتی ہے. صحیح. حاجی صاحب ہم نے جب اسٹارٹ کیا تھا پروگرام تو ہم نے یہی جاننا چاہا آپ سے کہ گھر میں جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل کیا ہے. تو گھر میں رزق ہے, اولاد ہے, اہل خانہ کے آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہیں, حفاظت ہے, اس کے لیے روزانہ کے کوئی ایسے اذکار جو ہمیں آپ بتا کے جائیں. دیکھیں, ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو,
پھر ایک تسبیح سورہ قریش پڑھ لو، کسی وقت بھی پڑھ لیں یا صبح ایک کے وقت؟ تسبیح سورہ اخلاص پڑھ لو. یہ چاروں پڑھ کے آپ تمام دعائیں مانگو، لیکن دو کام نہیں کرو گے حرام ہے، نہ برا بولو گے نہ بدوا دو گے، یہ دونوں کام حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے. باقی جتنی بھی دعائیں، دعا ہمیشہ مانور اپنی ذات تک نہ محدود رکھو، دعا ایک بار پھر ساری سے بتا کائنات دیں گے تسبیحات؟ ساری کائنات کے لیے. بسم اللہ کی تسبیح ہے، پہلے اعوذ باللہ کی تسبیح، پھر بسم اللہ کی تسبیح ہے، سورہ قریش اور سورہ اخلاص. ٹھیک ہے، یہ چاروں اس میں تسبیح آپ سورہ نے ناس کرنی ہی ہے. پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے اس کا رزلٹ فوراً ملتا ہے، دیر نہیں ہوتی ہے. یہ پڑھتے رہے، دعا مانگتے رہیں، پانی پھوکی پیتے رہیں، گھر میں چھینٹے مارتے رہیں، آپ کو ہاتھوں ہاتھ رزلٹ آتا ہے. آپ ایک بخار والے کو لے لو نا، کہ کر کے ٹھنڈے یک پانی بھی چھینٹے پڑھ کے دم کر لو اور چھینٹے مارو پاؤں کے اوپر، پھر نیچے، پھر ٹانگوں سے اوپر مارتے مارتے سینے پہ آؤ، منہ پہ آؤ، دائیں بائیں گلے مارو، گردنے مارو، کمرے مارو، 1 منٹ نہیں لگتا، بخار زیرو ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت شکریہ حاجی صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے. اور یہاں پہ یہی میں کہوں گی کہ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی جو ہے مشکل آسان کرے، اپنا بہت زیادہ ختم کرے. جی آسان بالکل نہیں، مشکل ختم کر دے. بالکل بالکل، بہت اچھی بات ہے. الفاظ کا چناؤ بہت اچھا. ابھی آپ نے جس طرح کہا، کل گزرنے والی بھی کل ہوتی ہے اور کل آنے والی بھی ہوتی ہے. جی یہاں پہ آپ کو کہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں. اور ہمارے ساتھ ہیں صوبیہ انصاری، ان سے ابھی ہم نے نعت سنی ہے. صوبیہ آپ کا بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ آئیں اور آپ ہمیں نعت سنائیے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ گئے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ گئے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا گئے. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رنگ میں جانے کو جی چاہتا گئے. وہ شگر محبت جہاں مصطفیٰ گئے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا گئے. ستاروں سے یہ چاند کہتا گردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا گردم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا گئے. وہ شگر محبت جہاں مصطفیٰ گئے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا
چاہتا گئے وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا گئے.